السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن ہے۔ ہمارے یہاں ذوالقعدہ کی 16 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری، اور مئی کی 24 تاریخ ہے، سن 2024 عیسوی۔ آج جمعے کے خطبے میں خطیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول پر عمل کیا جو اکثر و بیشتر جمعے کے خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنایا کرتے تھے، اور حدیثوں کے مطابق جمعے کے خطبے میں کثرت سے سورہ قاف خطبے کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے حوالے سے امام نے ذکر کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے خطبے میں سن کر یہ صورت یاد کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دو باتوں کا، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے رب کی بات سامنے بیٹھے حاضرین کو سنایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ صحابہ غفلت سے نہیں سنا کرتے تھے، غائب ذہن سے اور غائب دماغ سے غیر حاضر ہو کر سنا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا جسم بھی حاضر ہوتا تھا اور دل و دماغ کے ساتھ وہ سماعت کرتے تھے، خطبہ سنتے تھے، اور اس درجے حضوری کے ساتھ کہ ان میں سے بعض صرف سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے خوشگمان چھٹبھئیے دیندار، جنہیں یہ کہنا صحیح ہوگا چھٹبھئیے دیندار، جو پڑھ کر دین نہیں سیکھتے، جو صرف سن کر بس دین کے نام پر اتنی باتیں سیکھتے ہیں جتنی ان کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، گھر سے باہر نکل کر اور ادھر ادھر چل پھر کر، اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بعض لوگوں سے بعض وقت سامنا ہوا تو ان کے منہ سے یہ سنا کہ صحابہ تو بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے اور کم علم لوگ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے جواب میں پھر ہمیں اس وقت کہنا پڑا تھا کہ جو آپ نے متکلم بنا کر جسے کھڑا کیا ہے ہم لوگوں کے سامنے، ہم سب موجود تھے، اور آپ نے ہم میں سے کسی سے بات کرانے کی زحمت نہیں سمجھی، اور یہ نیا بندہ، بے علم بندہ، اور آج سے پہلے کا بے عمل اور بد عمل بندہ، جس کی ابھی آپ نے تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، اس کی خوبیاں بیان کی ہے کہ سدھر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب آپ نے اسے کھڑا کیا تو دیکھیے اس نے کیا سیکھا۔ اس نے یہ سیکھا کہ صحابہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا اس کی معنی آپ کے اس متکلم کی معنی جس نے ابھی گفتگو کی ہے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معنی، جو صحابہ کی تعریف، اپنے اصحاب کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں: اعمقهم علما واقلهم تکلفا، جو علم میں بہت گہرے تھے اور بناوٹ میں اور تکلف میں بہت معمولی تھے۔ ان کے اندر بناوٹ اور تکلف نہیں تھا، اور علم ان کا بہت گہرا تھا، جانکاری ان کی بڑی گہری تھی۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنا کچھ انہیں معلوم تھا وہ اس کی حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ کوانٹٹی تو بہت ہے، کوالٹی غائب ہے۔ خیر، تو امام نے، خطیب نے جو خطبے میں حدیث پیش کی سورہ قاف کے حوالے سے، اس سے صحابہ کے بارے میں یہ بات نکل کر آتی ہے کہ صحابہ غفلت کے ساتھ، غائب ذہن کے ساتھ، غائب دل و دماغ کے ساتھ
خطبے میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ تن اور من دونوں طرح حاضر ہوا کرتے تھے۔ جیسے خطیب نے کیا کہ یہ کہہ کر اس نے پہلے خطبے میں پوری سورہ قاف تلاوت کی، اور پھر دوسرے خطبے میں اسی سورہ قاف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ ہم یہاں پر صرف سورہ قاف کے ترجمے پر اکتفا کریں گے، جس میں ایک مسلمان کے لیے ساری وہ ضروری باتیں آ گئی ہیں جنہیں وہ اس دنیا میں برتنے کا پابند ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ ایک اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھتا ہے، رازق ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے، زندگی اور موت دینے کی حیثیت سے، اس کائنات کا تنہا سنچالک ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے بھی، اور مدبر ہونے کی حیثیت سے بھی، اس کائنات کا سنچالک ہونے کی حیثیت سے بھی اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اللہ کا آخری دودھ سمجھتا ہے، آخری عیش دودھ سمجھتا ہے، آخری میسنجر سمجھتا ہے، آخری پروفٹ سمجھتا ہے، اور صرف سمجھتا ہی نہیں بلکہ دل و جان سے مانتا ہے، اور آپ کی عزت پر اور آپ کی آبرو پر، آپ کی آن پر، آپ کی شان پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آل اولاد قربان کرنے کا دم رکھتا ہے، حسرت رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو پھر وہ اس بات کا پابند ہے کہ قرآن کو وہ فالو کرے، قرآن کو وہ پڑھے، کیونکہ قرآن ہم ہر مرتبہ کہا کرتے ہیں ہماری اس چلتی پھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ڈیوائس کا مینول ہے۔ قرآن ہمارا مینول ہے، قرآن ہمارا مینول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پروفٹ، آخری میسنجر، آخری عیش دودھ ہونے کی حیثیت سے اس آخری کتاب کے ایکسپلینر ہیں، شارح ہیں، اس کے معنی اور مطلب بتانے والے ہیں، اور اس کے معنی اور مطلب کی چول بٹھانے والے ہیں۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں، پر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہ اللہ نے فرما دیا، دیکھیں گے سب، لیکن اثر وہ لے گا جس کے اندر اللہ موجود ہوگا، جس کے اندر اللہ پر ایمان ہوگا، اور وہ ایمان زندہ ہوگا، متحرک ہوگا، مردہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے وجود میں یہ حقیقت موجود ہے، تو ہم ان قوموں کے افراد میں شامل نہیں ہوں گے جن کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر ہمارے دل و دماغ کے کسی بھی گوشے میں شک اور شبہے کی شکل میں یہی چیز موجود ہے جن کا تذکرہ اللہ نے اس وقت کے کفار، انکار کرنے والوں کے حوالے سے کیا ہے، تو ہم بھی انہی جھٹلانے والی قوموں کے فرد میں شامل ہوں گے، اور پھر آخری ہچکی لینے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ زندگی بھر نام کے مسلمان رہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا حشر نہ ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے دنیا کی باتیں کرتے اور دنیا میں لگتے دین کی باتوں سے دور رہتے ہوئے، دین کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اور سن کر ان کا اثر نہ لیتے ہوئے ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں حقیقی لگنے لگتی ہے، اور آخرت ہمارے دل و دماغ سے دور ہونے لگتی ہے، اور ہم سے پہلے رخصت ہونے والے لوگوں کی رخصتی کا بھی اثر نہیں ہوتا، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ہم یہی سمجھنے لگتے ہیں، بھلے زبان سے نہ کہیں، یہی دنیا کی زندگی اصل ہے، کاش یہی چلتی رہتی اور ہمارا مرنا نہ ہوتا۔ اس لیے مرنے کو یاد کرنا، مرنے کا تذکرہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی دین ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہوا ہے اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کے نشے کو ہرن کرنے والی چیز کثرت سے یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو۔ پھر آپ ہی نے فرمایا وہ موت ہے،
ہم موت کے تذکرے سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا تنفر کرتے ہیں، کس قدر موت کا تذکرہ ناپسند کرتے ہیں، ہم خود اندازہ کر لیں، اور کتنا پسند کرتے ہیں یہ بھی اندازہ کر لیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ہم ہوتے ہیں، گھڑی ہر کچھ دیر کے بعد ہم گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کہ وقت تو نہیں ہو گیا، تاکہ ہماری فلائٹ مس نہ ہونے پائے۔ اگر ہم ایئرپورٹ سے دور ہوتے ہیں تو وقت سے پہلے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ دیر ہو جاتی ہے تو راستے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور گاڑی چلانے والے سے بھی جلدی کرنے کو کہتے ہیں، اور بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو موت کا تذکرہ بالکل ٹائم دیکھنے جیسا اور گھڑی دیکھنے جیسا ہے کہ جب کہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہم سے فوت نہ ہونے پائے۔ آئیے اب سورہ قاف کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ یہ میری ہی آواز میں ہے، تلاوت بھی اور ترجمہ بھی جو آلریڈی پہلے سے ریکارڈ ہے۔ ہم اسی کو یہاں پر آج کی اپنی کلپ کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں اور شامل کلپ کر رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ یہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے۔ رخنا یعنی دراڑ۔
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اگائے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب الرس اور ثمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی علیہ السلام. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید، اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز اور بے بس تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو. وجاءت
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. پھر دیکھو وہ موت کی جاکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹھے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا. مناع للخیر معتد مریب. خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا
اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکموں کا خیال کر کے جینے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یہ آیت ایمان اور اسلام کے نام پر ستائے جانے والوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے آزمائے جانے والوں کے لیے بہت بڑی تسکین کا باعث ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی، تکان یعنی تھکان، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کریں، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنیں جس دن منادی کرنے والا، پکارنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج،
جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیں جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ یہ آیت بھی ہر وقت، ہر دور میں، ہر حال میں ایک ایک مسلمان کے لیے، جو شعوری طور پر مسلمان ہو تو بھی اور غیر شعوری طور پر مسلمان ہے تو بھی مشعل راہ ہے۔ اللہ ہم کو اس آیت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین، وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین وسید الاولین والآخرین وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔